کو پتہ ہے آنٹی، میں اب نمازیں پوری پڑھنے لگی ہوں، لیکن مجھ سے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ جب پڑھنے بیٹھتی ہوں نیند آنے لگتی ہے یا پھر بور ہو جاتی ہوں۔ میں نے کئی قرآن کورسز جوائن کیے ہیں، کئی بار تفسیر کلاسز لی ہیں، لیکن میرے دل پہ قرآن اترتا ہی نہیں۔ تمہارے اور قرآن کے بیچ کیا آتا ہے؟ ہر انسان کو قرآن تک آنے کے لیے اپنے کسی نہ کسی نشے کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ حالے قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ، مطلب اللہ سے کلام، اللہ سے بات چیت ہے نا۔ جب ہم کسی بڑے آدمی سے ملنے جاتے ہیں یا بات کرنے جاتے ہیں تو کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں قربان کرنی پڑتی ہیں؟ نیند، کبھی کبھی کمفرٹ، کبھی ادھورا کھانا، کبھی کچھ۔ اللہ سے بات، اللہ سے میٹنگ کرنے کے لیے کیا قربان کیا حال سلطان؟ شیطان نمازیوں کو روکنے پہ اتنا زور نہیں لگاتا جتنا قرآن نہ پڑھنے پہ لگاتا ہے۔ وہ کیوں چاہے گا کہ تم اپنے اللہ سے بات کرو؟ وہ کوئی نہ کوئی موٹا لذت والا گناہ یا پھر تمہارے ساتھ ایسے نشے، ایسی لت کو جوڑ دے گا جسے تم چھوڑ نہ پاؤ۔ خواہشوں اور گناہوں کا اللہ اور تمہارے بیچ آنا بھی تاکہ تم جب قرآن پڑھو۔ شیطان تمہاری اس لت کو تمہارے لیے ناقابل تحسیر بنا دے گا تاکہ تم اسے چھوڑ نہ سکو۔ وہ تمہارے گناہ میں ایسی لذت دے گا کہ جب بھی قرآن پڑھو گے وہی چیز تمہارے ذہن میں آئے گی۔ تمہارے لیے تمہاری کیا لت ہے حالے؟ میوزک۔ جواب تو تمہارے پاس ہے حال سلطان، لیکن کیا تم اسے رکاوٹ سمجھتی بھی ہو؟ آنٹی، میوزک بازاتے خود ایک برائی کیسے ہے؟ اس طرح میرے کئی دوست ہیں جو میوزک سنتے ہیں، بلکہ میرا ایک دوست ہے وہ سنگر ہے لیکن وہ بہت اچھا قرآن بھی پڑھتا ہے۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میرے اور قرآن کے درمیان میوزک ہے؟ تمہارے اس دوست سے قرآن کے لیے کچھ اور چھوڑا ہوگا، اس کی لت کوئی اور چیز ہوگی، میوزک سے بڑی اور زیادہ پرتش مانگنے والی لت۔ یاد کرو تمہارے دوست نے کیا چھوڑا؟ وہ پورنوگرافی کا ایڈکٹ تھا۔ پھر ایک دن اس سے توبہ کی تھی اور اگلے دن سے وہ قرآن پڑھنے لگا تھا۔ مطلب اسے واقعی اپنا بت توڑنا پڑے گا۔ مطلب واقعی ہر انسان کا خدا تک جانے کے راستے میں ایک بت ضرور ہوتا ہے۔ دیکھو حالے، ہر بات، ہر جذبے، ہر عادت کی ایک وائب ہوتی ہے۔ میوزک کی وائب کیا ہے؟ جب ہم کوئی دکھی گانا سن لیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے ساری دنیا کے دکھ ہمارے ہو گئے ہیں، جیسے سارے ظلم، ہر زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی ہے، اور یہ چیز ہمیں خود ترس اور مایوس بنا دیتی ہے۔ تم خود سوچو، کیا خود ترسی اور مایوسی اچھی چیز ہے؟ جب ہم کوئی پارٹی سانگ یا محبت بھرا کھانا سنتے ہیں تب ہمارا دل کیا چاہتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں ہمارا بھی کوئی محبوب ہو، ہمیں بھی نائٹ کلب اور پارٹی کی اجازت ہو، ہمیں بھی شراب حلال ہو کر ملے تاکہ اسی طرح جھوم گا کر ساری دنیا کو بھول جائیں۔ کوئی ہو جو ہماری تعریف اسی طرح کرے جیسے گانوں میں ہوتی ہے، محرم غیر محرم کا فرق مٹ جائے اور ملے تو بس محبت۔ کیا یہ کوئی اچھی وائب ہے؟ میوزک بازاتے خود ایک برائی ہے، روح کی غذا نہیں ہے، وہ روح کی بے چینی ہے۔ قرآن اگر تھوڑا سا بھی سن یا پڑھ لو تو ایسا لگتا ہے جیسے دھاڑس ملی ہو، اور میوزک، اس کی پیاس تو ختم ہی نہیں ہوتی، جتنا سنتے جاؤ اتنا کم۔ وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں اپنے راستے کے پتھر نظر آ جاتے ہیں۔ تمہیں آ گئے ہیں، اب تم پہ ہے کہ تم انہیں ہٹاتی ہو یا پھر آگے بھی پرستش کرتی رہتی ہو۔